یہ میں آپ کو وہ گولڈن نسخہ دے کہ آپ دیکھو کہ آپ اوپر رحم اور کرم کی آپ کے جسم کی بیماریاں کتنی دور ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، بگ نائٹ، سب سے بڑی رات شعبان کی آ گئی ماشاءاللہ، اینڈ وی آر سو لکی۔ یہ رات جو ہم کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شب ولادت مولا حسین دی۔ آج کا رات ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ رات تقدیر بدلی ہے۔ آج دنیا میں نام سے ہم پہچانے جاتے اس کی ولادت کی رات ہے۔ آج میرے مولا حسین کی ولادت کی رات ہے۔ ہم کو دنیا والے حسین کہہ کر بولتے ہیں کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے کہ ہم کو حسینی کہہ کر پکارے۔ اور میری دعا آج کی رات یہ ہے کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ بھی یہ کہے کہ اے حسینی آجا۔ اگر مولا حسین کے رشتے تو ہماری کامیابی ہے، ہماری بخشش ہے۔ آج شب جمعہ ہونے کی وجہ سے ایصال ثواب کے لیے بھی بہترین رات ہے، بہترین رات ہے۔ یہ رات کو ایزی مت لو، یہ رات کو نارمل نائٹ مت سمجھو، یہ آرڈنری نائٹ کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات، یہ وہ رات ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو اندازہ ہو کہ رحمت خدا کیسے نازل ہو رہی۔ انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ ولادت کی رات کیا ہوا تھا مدینہ منورہ۔ وہ حسین آیا ہے دوستو جس سے آج ہماری پہچان ہے۔ مرحومین کے لیے پہلے کچھ ابتدائی باتیں سن لیں۔ مرحومین کے لیے یہ اتنی اچھی رات ہے، آپ یقین کریں میری بات پہ، ٹرسٹ می، کہ یہ اتنی اچھی رات ہے کہ مولا حسین کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں آج اپنے سارے مرحومین کو بخشوا دو۔ جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو اسپانسر کیا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے۔ جیسے ہم یہ ایکسپیکٹ، جو بھی آج جشن سن رہا ہے اہل بیت چینل پہ مجھ سے لائف، یا آپ کسی جشن میں آپ جا رہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے؟ 2 شعبان کی یہ رات آنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ شب ولادت آنے والی ہے، اور ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے اپنی ساری لائف کے آبسٹیکلز کو دور کرنا ہے۔ یہی ہے نا، ہر آدمی کی دعا ہے۔ آپ کی 1000 دعائیں ہیں کہ یہ بھی دعا قبول ہو جائے، یہ بھی، ہم ساری وہ ایکسپیکٹ کر رہے اللہ سے کہ حسین کے نام پہ میری یہ پریشانی، یہ دعا قبول ہو۔ تو دوستو، جیسے تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ تمہارے اوپر آج کی رات اور کل کا دن صبح سے لے کے شام تک رحمت نازل ہو، اسی طرح تمہاری ماں، تمہارا باپ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم کچھ بھیجو گے آج کی رات۔ یہ رات اپنے مرحومین کی ڈیسٹینی کو بدلو، مرحومین کی تقدیر کو بدلو، مرحومین کے لیے وہ کام کرو۔ آپ جشن میں بیٹھ کے جشن سن رہے اہل بیت چینل سے، دعا یہ کرو کہ پروردگار یہ جشن کا ثواب جو آپ کو مل رہا، اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے، سارے مرحومین کو دے دے۔ آج کی رات یہ دعا کرو، ابھی تو آپ کے پاس 8 ہی بجے، دعا کرو کہ پروردگار شب جمعہ اور شب ولادت ہے، آج سارے مرحومین، مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک، جتنے مرحومین، اگر کوئی وادی برود میں بھی ہے تو مولا آج ان کو آزاد کر دے، اس لیے کہ وہ آیا ہے جو سخی بن سخی ہے، جس کے نام پہ زندگی، جس نے آتے ہی رحمت خدا کا اعلان کیا کہ اللہ رحمت کیسے نازل کرتا ہے، جس نے آتے ہی معافی کی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کی رات میں دعا یہی کر رہا ہوں اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے، شب ولادت امام حسین، کہ پروردگار آج شب جمعہ ہمارا کوئی مرحوم اس وقت اگر خدا نہ خواستہ تکلیف میں ہے تو مولا حسین کے صدقے میں تم ان کو معاف کر دے۔ اور آج تیری رحمت اپنے جوش پہ ہے، تیری رحمت اپنے کمال پہ ہے۔ حسین آیا ہے جو تیرا محبوب ترین بندہ ہے، مولا حسین سے زیادہ محبوب ترین اللہ کا بندہ، سارے معصومین ویسی ہے، لیکن آج مولا کی ولادت ہے اس لیے مولا حسین کا نام لے رہا۔ محبوب ترین بندہ ہے اللہ، جس نے تیرے دین کو بچایا، جس نے تیرے اپنے گھر کو لٹا کے دین کو بچا لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی،
خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا، آج پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو رہا، تو وہ صرف اور صرف میرے مولا حسین کا وہ سیکریفائز ہے، میرے مولا حسین کی وہ قربانی ہے، جو اپنے پورے گھر کو لٹا کر دین حق کے پرچم کو ایسے لہرایا کہ اب کتنے بھی بڑے طوفان آ جائے اسلام کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان دی، اپنے بچوں کی جان دی، دے کر ہر چیز کو قربان کیا، لیکن اسلام کا امیج بچ گیا. تو میں اسی حسین کا واسطہ دے کے تجھ سے بول رہا کہ میرے مالک آج سارے مرحومین کو بخش دے، پہلے مرحومین کو بخش دے، پھر رحمت ان لوگوں پہ نازل کر جو اس دنیا میں مولا حسین کے نام پہ زندگی گزار رہے. اللہ ہماری زندگی ایسے ہو جس سے آج حسین راضی ہو جائے. تو میں سارے سننے والوں کو یہ بول رہا کہ شعبان شروع ہوا، تھوڑی سی شعبان کی فضیلت سن لو، اس لیے کہ اگر آج یہ فضیلت میں بتا دوں اور آپ نے اگر عمل کر لیا تو امام حسین کے نام پہ آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی. آپ یقین کرو کہ کوئی حاجت ایسی نہیں ہے، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ میں مانگوں حسین کے نام پہ اور اللہ عطا نہ کرے. اس لیے کہ ایسے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے حسین کے نام پہ معاف کیا. ہم تو مولا حسین کے ماتمدار ہیں، ہم تو مولا حسین کا نام لینے والے ہیں. تو کوشش یہ کرو کہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی. شعبان کے مہینے میں جو افضل ترین عبادت بتائی گئی وہ استغفار ہے. افضل ترین عبادت. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات، آپ انگلش میں ہی بولو I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry. اگر آپ نارمل ڈیز میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولتے تو کم از کم اس مہینے میں تھوڑا سا بڑھا دو. ہر نماز کے بعد تھوڑا استغفار کرو، چلتے پھرتے کرو، گاڑی میں کرو، صرف اتنا بولو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے کریم تو مجھے معاف کر دے. یہ بولنے میں کیا جا رہا؟ اور یہ یاد رکھو جتنا تم اللہ سے معافی مانگتے رہو گے اتنا تمہارا غرور ٹوٹے گا. واہ واہ، اتنا غرور ٹوٹے گا. اس لیے کہ حسین کا نام لے کے تم اللہ کی بارگاہ میں آج معافی مانگو، اس لیے کہ جتنا معافی مانگو گے اتنا تمہارے اوپر رحمت خدا نازل ہوگی. یہ ایک عمل کرو اور کثرت سے اس شعبان کے مہینے میں صدقے کا ثواب ہے. اتنا ثواب ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. مفاتیح الجناح میں بھی شیخ عباس خمی لکھتے، کئی علماء لکھتے، شعبان کے اعمال میں یہ کہا گیا 2 عمل ضرور کرنا. تیسرا عمل روزہ ہے. شعبان کے روزے ضرور رکھو، کہ 1 رکھو، 2 رکھو، 5 رکھو، 9 رکھو. تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، آتش جہنم سے جاؤ گے. شعبان کے مہینے میں روزے رکھا جائے، جتنے چاہے آپ رکھ سکتے، لیکن صدقہ ضرور دو. کیوں دو صدقہ شعبان میں نارمل ڈیز سے کہیں زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے. آپ انصاف سے بولو، آج لندن میں آرام سے ماشاءاللہ 3 شعبان ہر گھر میں سیلیبریٹ ہوگا، ہر گھر میں خوشی منائی ہو جا رہی. بے انتہا خوشی کرو، گرینڈ سیلیبریٹ کرو مولا حسین کی برتھ ڈے. ایسے آپ جیسے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے نا، جیسے آپ اپنی برتھ ڈے کرتے، ویسی مولا حسین کی برتھ ڈے گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ، اتنے گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو کہ دنیا کو پتا چلے کہ آج حسین ابن علی کی ولادت کی رات ہے، حسین ابن علی کی برتھ ڈے ہے. بچوں معلوم ہونا، اپنے سارے بچوں کو بار بول رہا یہ بات کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتاؤ کہ جس کی تم عزا کرتے تم ماتم کرتے، اس کی ولادت ہے، اس کی برتھ ڈے ہے. بچوں کو کل نیا ڈریس دلاتے، نیا ڈریس دلاؤ. بچوں کو کینڈی دلاؤ. کل بچوں کو بولو کہ بیٹا ایک کینڈی جب آپ دیں گے تو بچوں کو بولو کہ بیٹا 5 ٹائمز ریسائٹ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب پڑھے. کوئی بھی خوشی سے پڑھے گا. 5 صلوات پڑھنے میں کتنا ٹائم جائے گا؟ ہر بچہ پڑھے گا، ہر بچے کو آتا ہے. بولو میں وہ پوچھے گا کیوں دے رہے کینڈی، تو بولے امام حسین کی برتھ ڈے. تو ان کے ذہنوں میں آئے گا، ان کے تصورات میں آئے گا، ان کو پتا چل کہ آج برتھ ڈے. اس کے بعد بولو مولا ہیپی برتھ ڈے مولا حسین. بچے بولتے کہ اس کے صلوات پہلے پڑھو، پہلوات پڑھو، اور بولو کہ بیٹا ہم مولا حسین کو برتھ ڈے گفٹ کیا دیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. کانٹ گیو اینی تھنگ ٹو امام حسین. امام حسین زمین اور آسمان کا مالک، ہمارے پاس فقیروں کے فقیر ہے، وہ امیروں کے. تو بچوں کو بولو، بچوں کے ذریعے حسین تک جاؤ، بچوں کے ذریعے حسین تک جاؤ کہ تمہاری دعائیں آج اور کل کے دن قبول ہو گئے. میری خواہش ہے، میں اہل بیت چینل سے لائیو بول رہا ہوں کہ
ایسا نہ ہو کہ 3 شعبان، جملے میرے غور سے سنو، 3 شعبان آئی، یہ رات آئی، کل کا دن آیا اور آپ نے کچھ نہیں لیا۔ اگر کچھ نہیں لیا تو ہم سے بڑا انلکی، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو سکتی۔ حسین کی بارگاہ میں کمی نہیں، حسین کا خزانہ بہت بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو کوئی ایسی حاجت یا کوئی ایسی دعا نہ ہو کہ آپ نہیں مانگ رہے، باقاعدہ پیپر پہ لکھو اگر یاد نہیں ہے تو یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے۔ پہلے بچوں سے مولا کو برتھ ڈے کا تحفہ دو بات کے ذریعے۔ اور جن 4 سال میں اپنی تقریر کا آغاز کیا، جان بوجھ کے کیا کہ آج اور کل پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، دن بھر جب آپ کو یاد آئے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا پڑھتے رہو۔ کیوں؟ آپ جب 4 سلام کر رہے، چاروں سلام کا جواب آپ کو آ رہا۔ کل میکسیمم، پلیز میری طرف میکسیمم کل مولا کو دیکھنا، اس لیے کہ جب آپ سلام کرو گے، جب تم بولو گے when you say کہ سلام علی الحسین، مولا حسین آپ کو دیکھ کے جواب دیں گے۔ اگر 100 مرتبہ کو، تو آپ امیجن کرو اگر امام وقت حسین ابن علی مجھے 100 مرتبہ دیکھے تو کیا میری تقدیر نہیں بدلے گی؟ میری ڈیسٹینی نہیں بدلے گی؟ میری قسمت نہیں بدلے گی؟ میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ امام ہے، حسین ابن علی ہے، اسی ہے۔ تو میری خواہش ہے آپ سے کہ خود بھی سلام جتنا ہو سکے سلام کرتے، کچھ مت کرو، بیٹھے ہوئے آپ علی سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی، یہ اس کا ورد کرو۔ آپ دیکھو، یہ میں آپ کو وہ گولڈن نسخہ دے رہا کہ آپ دیکھو کہ آپ پر رحم اور کرم کتنا آتا، آپ کے جسم کی بیماریاں کتنی دور ہوتی۔ اور آپ اچھا جب سلام کر رہے آپ یہ دعا کر، یہ دل میں نیت کر لو کہ یہ جو میں سلام کر رہا میری ماں کی طرف سے کر رہا، میرے باپ کی طرف سے کر رہا، میرے مرحومین کی طرف سے کر رہا، اس لیے کہ آج مجھے سلام سکھایا ہے، میری ماں نے سکھایا، میرے باپ نے سکھایا۔ تو ان کو بھی اپنے ثواب میں شریک کرو، ان کو بھی اپنے ثواب میں شریک کرو۔ شب جمعہ ہے نا، ان کو بھی اپنے ثواب میں شریک کرو۔ آپ کو اندازہ نہیں، سارے مرحومین کی طرف سے اگر تم سلام کرو 10 مرتبہ، 4 سلام بول رہا، کتنی دیر ہو رہی؟ not even 5 minutes, اگر تم نے مثال دے رہا میں 10 مرتبہ تم نے سلام کیا کر دن بھر، اور بولا کہ یہ سارے 18 سلام میں اپنے مرحومین کی طرف سے کر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو مرحومین کی طرف سے تم نے سلام کیا، تم سوچ رہے اس کا سر ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، حل جزاء الاحسان۔ اور جب تم مرحومین کو شامل کرتے تو وہ مرحومین تمہارے حق میں دعا دیتے۔ میں گناہگار، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اتنے مرحومین کو ثواب مل رہا۔ مولا حسین کے سلام سے 3 شعبان کا، جیسے کو تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ یہ ثواب آ جائے، تم کسی کے ساتھ شیئر کر رہے۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ اپنی نعمتوں میں کسی کو شیئر کرو گے، نعمتوں میں کسی کو ملو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میری خواہش ہے کہ آج کی رات اور کل غسل ضرور کرنا، کل یہ نیت سے کرنا کہ 3 شعبان ہے، میں غسل کرتی ہوں ولادت ایمان کی رحمتوں کو لینے کے، جیسے واجب تھے ویسے غسل۔ اس میں اگر آپ اور ایڈ کر سکتے تو یہ بھی کر سکتے کہ 3 شعبان ہے میں غسل لے رہی ہوں، میرے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حسین کے پاس میں غسل کرتی ہوں، بیماریوں سے بچنے کے لیے سارے مومنین مومنات کے حق میں دعا کرتی ہوں، غسل کرتی ہوں 3 شعبان کو، زمانے کے امام کی فرزند حسین کی طالب و دم المقتول بکربلا کی سلامتی کے لیے قربت۔ آپ سوچو 3 شعبان کو اگر آپ نے امام زمانہ کو بھی اپنے اس میں ملا لیا تو اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ یہ کرو، استغفار بار بار بول رہا، شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور کل صدقہ ضرور دینا۔ ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس لندن میں، بیک ہوم فون کریں، جیسا پلیز لندن میں جیسے آپ مولا حسین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک یتیم کا حق بھی ہے سیلیبریٹ کرنے کا، ایک غریب کو بھی ہے، وہ بھی ایک پیٹ بھر کے کھانا کھا لے کر دیں، جیسے تم اپنے گھر میں کھا رہے ہیں نا، وہ بھی کھائے۔ وہ بچہ، ایک یتیم، ایک غریب کھائے گا نا، اس کا پیٹ بھرے گا تو اللہ تمہارا پیٹ ہمیشہ سے بھرا ہوا رکھے، تم کو کبھی کھانے کا پرابلم نہیں ہوگا۔
حسین کی، اس لیے کہ میرا مولا حسین بھوکا اور پیاسا شہید ہوا، تو اس حسین کے نام پہ میری ریکویسٹ ہے، میں آپ سے 5 پاؤنڈ مانگ رہا، 5 پاؤنڈ، میرے لیے نہیں، ان یتیم بچوں، وہ یتیم بچوں کے لیے 5 پاؤنڈ نکال دو۔ آپ کے لیے پاس کیا ویلیو ہے 5 پاؤنڈ کی؟ کوئی ویلیو نہیں۔ وہ 5 پاؤنڈ آپ انڈیا پاکستان بھیجیں گے، اس کا ثواب اتنا ملے گا، اتنا ثواب ہے کہ تمہارے سارے محرومین کو بخش جائے، تمہارا 3 شعبان کا جشن قبول ہو جائے گا، 3 شعبان کو تمہارے اوپر رحمتیں آئیں، اس لیے کہ جب تم غریب کو دیتے ہو، یتیم کو دیتے ہو، جو افضل ترین عبادت جو میرے مولا حسین کی عادت تھی، مولا حسین غریبوں کو، یتیموں کو بانٹتے تھے،